بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایسی بزرگ ہستی کا ذکر خیر کریں گے جو غزنی سے برصغیر میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے لاکھوں کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کروایا۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے دربار پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 40 دن آ کر چلہ کاٹتے ہیں، اور 40 دن کے چلے کے آخر میں آپ نے جو نتیجہ نکالا اس کو آپ نے اپنے ایک شعر کے اندر بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساراں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آپ نے بتایا یہاں پر بیٹھ کر جو انوار و تجلیات کا نزول حاصل کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف عام لوگوں کے نہیں بلکہ جو کامل ہیں ان کے بھی رہنما ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے دربار پر بابا فرید الدین آیا کرتے تھے۔ بالکل اس ہستی کا نام حضرت علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جب لاہور میں تشریف لے کر آئے 7 مرتبہ ظالموں نے اور کافروں نے آپ کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ یوں لگتا تھا کہ داتا حجویری جو ہے وہ وفات پا گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو زندگی کے اندر وسعت رکھی تھی اور وہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے، دین کی راہ کے اوپر چل پڑتے۔ دین کی تبلیغ کے اندر اور اس سفر کے اندر آپ کے کئی دن ایسے گزر جاتے کہ آپ کو کچھ کھانے کو میسر نہ آتا۔ آج کی ایپیسوڈ کے اندر آگے چل کر آپ کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کے اندر حضرت داتا علی حجویری نے لاہور کی ایک مسجد کے اندر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا۔ آپ نے ایسے کشف کے جو پردے تھے لوگوں کے سامنے سے وہ ہٹا دیے اور لوگ خانہ کعبہ کو براہ راست دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ داتا علی حجویری جو ہے نجیب الطرفین تھے، یعنی آپ کے والد بھی سید تھے اور آپ کی والدہ بھی سید تھی۔ والدہ کی طرف سے ان کا جو نسب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والد کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو والد کی طرف سے آپ حسنی سید اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ غزنی کے اندر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی، اس کے بعد آپ نے سلطان محمود غزنوی کے مدرسے کے اندر داخلہ لیا۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی مدرسے کا چکر لگانے کے لیے جب آئے تو ہر کوئی آپ کے استقبال کے لیے آپ کی طرف بڑھا، لیکن داتا علی حجویری اپنے علم کے اندر مشغول رہے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے یہ عالم دیکھا تو سلطان محمود غزنوی بھی کہہ اٹھا کہ اس طرح کے بچے ہمارے مدارس کی زینت ہوا کرتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری 40 سال تک سفر کے اندر رہے۔ آپ نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے تقریباً پوری دنیا کا چکر لگایا۔ آپ نے کونے کونے میں جا کر کافروں کو مسلمان کیا۔ اس 40 سال کے عرصے کے اندر خود فرماتے ہیں میری ایک نماز تک قضا نہیں ہوئی، نہ میرا ایک جمعہ قضا ہوا۔ آپ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور پاس ہی میرا اونٹ بندھا ہوا تھا۔ ایک شیر آتا ہے، اونٹ پر حملہ کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے، اور اس کو مار کر ایک دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی دوران دوسرے جانور آتے ہیں اور اونٹ کا گوشت کھانا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ جانور اونٹ کا گوشت کھا کر چلے جاتے ہیں تو وہ شیر دوبارہ آتا ہے اور گوشت کھانے لگتا ہے۔ گوشت کھانے ہی لگتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے پاس جھاڑیوں سے ایک زخمی لومڑی نکلتی ہے۔ تو شیر نے جب دیکھا، شیر نے وہیں پر گوشت چھوڑا اور دوبارہ اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ داتا علی حجویری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر گزری، وہ جو لومڑی تھی اس نے بھی کھایا اور چل دی۔ وہ شیر دوبارہ آتا ہے اور اس اونٹ سے گوشت کھانے لگتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نے اس کی طرف جب یہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیر کو زبان عطا فرمائی۔ اب شیر کیا کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، مرد وہ نہیں ہے جو دوسروں سے کھینچ کر کھائے، بلکہ مرد تو وہ ہے جو دوسروں کو بھی کھانا کھلائے۔ حضرت داتا علی حجویری نے لاہور کے اندر تقریباً 30 سال کا عرصہ بسر کیا۔ اس 3 سال کے عرصے کے اندر آپ نے برصغیر کے اندر لاکھوں کافروں کو مسلمان کیا اور کلمہ پڑھایا۔ لاہور کے اندر ایک حکمران رائے راجو کے نام سے مشہور تھا۔ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی دکھایا کرتا تھا، لیکن دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بڑا بغض اور کینہ رکھا کرتا تھا۔ تو کچھ لوگ حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ حضرت اس بندے کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ تو حضرت داتا علی حجویری نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اس کو مشرب اسلام فرمایا۔ پھر اس شخص کو ایسا فیض حاصل ہوا کہ آج بھی داتا علی حجویری کی مزار کے باہر جا کر ہم دیکھیں تو شیخ ہندی کے نام سے اس شخص کی قبر موجود ہے۔ اب آپ کا لاہور آنے کا واقعہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے۔ آپ کے جو شیخ تھے حضرت ابو الفضل، انہوں نے آپ کو فرمایا کہ تم برصغیر کے علاقے لاہور کی طرف جاؤ اور وہاں پر جا کر اللہ کے دین کو پھیلاؤ اور وہاں پر دین کا کام کرو۔ داتا علی حجویری عرض کرتے ہیں حضرت وہاں پر تو آپ کا ایک مرید میرا حسین وہ موجود ہے اور وہ تو دین کی خدمت وہاں پر کر رہا ہے۔ شیخ نے فرمایا سوال نہ کرو، بلکہ تمہیں میں کہہ رہا ہوں وہاں پر جا کر تم اپنی ڈیوٹی کو نبھاؤ۔ تو حضرت نے شیخ کے کہنے پر اپنا راہ سفر باندھا، لاہور کی طرف چل پڑے۔ جس وقت آپ لاہور کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں پاس سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔
تو آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ تو آپ سمجھ گئے میرے شیخ نے مجھے جو بھیجا ہے وہ کس معاملے کی وجہ سے بھیجا ہے۔ اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں کہ جب آپ لاہور کے اندر 30 سال کا عرصہ آپ نے گزارا تو یہاں پر آپ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ جب آپ نے ایک مسجد بنائی تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا اس مسجد کا رخ جو ہے خانہ کعبہ سے زیادہ جنوب کی طرف مائل ہے۔ تو کچھ لوگ آ کر آپ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے مسجد تو بنائی ہے لیکن اس کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی بجائے جنوب کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں، کوئی حال نکال لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آؤ نماز اکٹھے پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت کی امامت کے اندر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو اشارہ فرما کر پوچھا کہ کیا تمہیں قبلہ درست لگ رہا ہے؟ لوگوں نے جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا، کھڑے تو لاہور کی مسجد میں تھے لیکن جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوئی مسجد کی دیوار نہیں تھی، سامنے ممبر و محراب نہیں تھے، بلکہ سامنے دیکھتے ہیں سامنے خانہ کعبہ کی تجلیات نظر آ رہی ہیں۔ مسجد حرام کے اندر کھڑے تھے تو پوچھا کہ کیا اب تمہیں لگتا ہے کہ مسجد کہیں جنوب کی طرف مائل ہے؟ کہا نہیں، ہمیں کوئی شک نہیں۔ ایک انگریز ملک پاکستان میں آیا، لاہور کی سیر و تفریح کی ہے، ہر جگہ پر اس نے سیر و تفریح کر کر جب واپس جانے لگا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں لاہور کے اندر کوئی چیز پسند آئی ہے جس نے تمہیں حیرت میں مبتلا کر دیا ہو، تمہاری عقل کو حیران کر دیا ہو، کوئی ایسی چیز دیکھی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دی، یہاں پر وہی چیزیں ہیں جو سیر و تفریح کرنے کے ہر علاقے میں موجود ہوتی ہیں، پرانی روایات ہیں، پرانی عمارتیں ہیں، اسی طرح کی دیگر چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس نے مجھے حیران کر دیا، وہ یہ ہے کہ یہاں ایک بزرگ ہستی ایسی ہے کہ جس کی طرف تمام لاہور والوں کے دل متوجہ ہو چکے ہیں۔ اس انگریز نے اپنے کلمات کے اندر یہ بات کہی کہ مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے لاہور والوں کے دلوں کو اللہ نے اس شخص کے ہاتھوں میں تھما دیا ہو، مطلب ہر شخص اس بزرگ کے دربار کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔